چینل کوکنگ فین میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ دل نواز، اور آج کی ہماری ریسپی ہے کابلی پلاؤ یا افغانی پلاؤ۔ بہت ہی مشہور ریسپی ہے، آپ نے پہلے بھی کھائی ہوگی، لیکن ہماری جو ریسپی ہے آج کی کابلی پلاؤ جو ہمارے انداز میں ہے اس میں دو چیزیں مختلف ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز مختلف ہے اور بناتے ہیں، سیکھتے ہیں ہم۔ کابلی پلاؤ بنانے کے لیے میں نے یہ لیا ہے 2 کلو مٹن۔ اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے کوکر میں جو ہے وہ ابال لیا ہے، اور اس کا یہ پانی ہے تقریباً 1.5 لیٹر پانی ہے، اس کا بھی بچا ہے جو۔ اور اس کے علاوہ 1 کپ میں نے لیے ہے کشمش، اور 1 پاؤ گاجر ہے، اس کو میں نے کدو کش کر لیا ہے۔ اس طریقے سے گاجر کو جو ہے وہ آپ نے کدو کش کرنا ہے، بہت زیادہ موٹی نہ ہو، تقریباً اس طرح کی جو ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ اور یہ زیرہ ہے 1 بڑا چمچ، یہ دار چینی ہے 2 انچ، اور یہ 12 عدد کالی مرچیں ہیں، یہ نمک ہے 1.5 بڑا چمچ، اور یہ لونگ ہے 12 سے 14 عدد، اور چینی ہے 2 بڑے چمچ، پیاز ہیں 2 عدد، ٹماٹر ہیں 2 عدد، اور ہری مرچیں ہیں 5 عدد۔ اس میں یہی اسپائسز جائیں گے، اس سے زیادہ اس میں اسپائسز نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ کابلی پلاؤ ہے، اس میں اسپائسز اچھے نہیں لگتے، اور یہی اس ڈش کی خاصیت ہے۔ اور دوسری جو خاص بات ہے اس ڈش میں وہ یہ ہے کہ ابھی یہ گوشت جو ہم نے ابال لیا ہے اس کو ہم دوبارہ سے تیل میں فرائی کریں گے چاولوں میں ڈالنے سے پہلے۔ تو یہ ہماری جو کابلی پلاؤ ہمارے انداز میں ہے، اس میں یہ 2 چیزیں ہم نے ڈیفرنٹ کی ہیں۔ آپ انشاءاللہ اس کو بنائیں گے تو آپ اس کو بہتر پائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے یہ میں نے تیل رکھا ہے، تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے کشمش اور اس کو فرائی کریں گے۔ یہ کشمش میں نے ڈال دی ہے تیل میں، اس کو ہم فرائی کر کے نکال لیں گے۔ یہ کشمش جو ہے ہماری وہ فرائی ہو چکی ہے، اس کو ہم نکال لیں گے۔ اور اسی تیل میں اب ہم گاجر ڈالیں گے۔ اب گاجروں کو بھی فرائی کریں گے اسی تیل میں۔ تو ناظرین یہ ہماری گاجریں جو ہیں وہ بھی فرائی ہو چکی ہیں، اب ان کو بھی ہم نکال لیں گے۔ گاجریں ہم نے نکال لی ہیں، ابھی اسی تیل میں ہم یہ مٹن جو ہے وہ ڈالیں گے، اس کو فرائی کریں گے۔ یہ مٹن ہم نے ڈال دیا ہے تیل میں، اب یہ فرائی ہو رہا ہے، اس کو مٹن کو فرائی کریں گے اچھے سے۔ تقریباً 8 سے 10 منٹ میں یہ مٹن جو ہے ہمارا وہ فرائی ہو چکا ہے، اب اس کو ہم تیل سے نکال لیں گے، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ویورز یہ جو ہمارا کابلی پلاؤ ہے اس کے جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے اسٹیپ میں ہم نے اس گوشت کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے ابالا تھا، اب دوسرے اسٹیپ میں ہم نے تیل میں سب سے پہلے کشمش کو فرائی کیا ہے، پھر 1 پاؤ گاجر تھی اس کو ہم نے جو ہے فرائی کیا ہے، اور اس کے بعد اسی تیل میں ہم نے یہ 2 کلو جو ہمارا مٹن تھا جو ابلا ہوا تھا اس کو ہم نے فرائی کیا ہے۔ اور اب جو ہمارا تیسرا اور آخری اسٹیپ ہے اس میں ہم اسی تیل سے کچھ
تیل لیں گے. تو ویورز یہ جو ہم نے جس میں گوشت فرائی کیا تھا اس میں سے یہ آدھا کپ تیل میں نے نکال لیا ہے. اب اسی تیل میں جو ہے میں اپنے پیاز جو ہے وہ فرائی کروں گا. اس آدھا کپ گھی میں ہم پیاز ڈالیں گے. اور پیاز جو ہے ان کو بہت ہلکا فرائی کرنا ہے. ان کا صرف کچا پن دور کرنا ہے. ان کو زیادہ جو ہے وہ گولڈن نہیں کرنا. تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے ان کا کچا پن اب دور ہو چکا ہے. اب اس میں ہم ٹماٹر ڈالیں گے. جو ہری مرچی ہے وہ ڈالیں گے. نمک ڈالیں گے. لونگ ڈالیں گے. دار چینی اور کالی مرچ ڈالیں گے. اور زیرہ ڈالیں گے. ان سب چیزوں کو تھوڑی دیر جو ہے وہ فرائی کریں گے ٹماٹر کے گلنے تک. اوپر سے جو ہے وہ ڈھکن جو ہے بند کر دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں. درمیانی آگ پر اس کو 5 منٹ کے لیے ہم ڈھک دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ گل جائیں. تو ویورز یہ ہمارے 1 کلو چاول ہیں جو میں نے گرم پانی میں بھگو کر اس کھلے برتن میں ڈھک کر رکھ دیے تھے. اور اب یہ دیکھیں آپ یہ چیک کریں یہ چاول اس طرح ہو چکے ہیں. ایسا کرنے سے یہ چاول ٹوٹ رہے ہیں. اس سے علاوہ چاول تھے ان کو میں نے گرم پانی میں 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا. اوپر سے ڈھک دیا تھا. اب جو یہ چاول بنانے میں جو ہمارا پانی جائے گا وہ عام پانی نہیں ہوگا. وہ صرف یہ جو یخنی ہم نے بچائی تھی گوشت سے اسی میں یہ چاول بنیں گے. تو جیسے ہی ٹماٹر نرم ہوتے ہیں پھر ہم آپ سے. تو ویورز یہ ہمارے 5 منٹ ہو چکے ہیں جب ہم نے ٹماٹر ڈالے تھے. ٹماٹر اب اچھے سے نرم ہو چکے ہیں, گل چکے ہیں. اب اس میں ہم یخنی ڈالیں گے جو یخنی ہم نے بچائی تھی. اور پھر اس کو ایک ابال دیں گے. ایک ابال آنے کے بعد پھر اس میں ہم چاول ڈالیں گے. ہمارے 1 کلو چاول ہے. ہمارے لیے یہ جو یخنی ہم نے بچائی تھی یہ کافی ہے. اگر آپ بنائیں اور آپ کی یخنی کم پڑ جائے تو آپ اس میں پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ. اب اس کو تھوڑی آگ تیز کر کے ڈھک دے کے 1 ابال آنے کا انتظار کریں گے اور پھر اس میں ہم چاول ڈالیں گے. پھر آپ سے ملتے ہیں. تو ویورز اس کو جب ہم نے ابال دینے کے لیے ڈھک کر رکھا تھا اس کو 5 منٹ ہو چکے ہیں. اب اس میں ابال آ چکا ہے. اب اس میں ہم چاول ڈالیں گے. اور اس میں اب ہم چینی ڈالیں گے. اور اب اس کے جو ہم پانی ہے اس کو خشک ہونے کا ہم انتظار کریں گے. آگ کو تھوڑا میں نے تیز کر دیا ہے. اب اس طرح اس پر ڈھکن رکھنے کی ضرورت نہیں. اس طرح اس میں جو اس کا پانی ہے وہ خشک ہو جائے گا. پھر ہم آپ سے ملتے ہیں. جو ہمارے چاول ہیں ان کا پانی اچھے سے خشک ہو چکا ہے. اب اس میں ہم یہ مٹن ڈال دیں گے. اور ساتھ ہی یہ جو ہم نے گاجر فرائی کر کے رکھی تھی یہ بھی ڈال دیں گے اور کشمش بھی ڈال دیں گے.
یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو بالکل ہلکی آگ پر جو ہے 10 سے 12 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے. جیسے ان کو دم آ جائے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں. تو ویورز اس کو دم پر رکھے ہوئے ہمارے 15 منٹ ہو چکے ہیں. اب اس کا دم ہٹاتے ہیں پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. تو ویورز ہم نے چاولوں کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے. یہ ہمارا کابلی پلاؤ افغانی پلاؤ بالکل تیار ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. یہ پہلے بھی ہم نے بنایا ہے. ہم اس کا ٹیسٹ جو ہے پہلے بھی چیک کر چکے ہیں. اچھا بنتا ہے بہت. تو میں نے یہ ریسپی اسی لیے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ میں اس کو پہلے چیک کر چکا ہوں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے. تو ویورز کیسی لگی آج کی ریسپی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں. اور اس کو کابلی پلاؤ کو ٹرائی کر کے جس طریقے سے ہم نے بنایا ہے ہمارے طریقے سے بنائیں. انشاءاللہ آپ اس کو بہت پسند کریں گے. اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ویڈیو جو ہے اس کو شیئر کریں باقی جو کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں ان کے ساتھ. اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو